الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب میں لمز سے کراچی آیا تھا، اس وقت وہاں پہ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا ماڈل ٹاؤن میں مہد البخاری کے نام سے، تو رابعہ تک میں نے وہاں پڑھا اور خامسہ میں نے ایڈمیشن یہاں لیا۔ تو اس خاصی ہمبل سی سیٹنگ ہوتی تھی، چھوٹا سا مدرسہ ہوتا تھا، اور اب یہ صرف میرا خیال اگر میں یہ دیکھوں کہ کتنے ملکوں میں لوگ آن لائن کورس کر رہے ہیں، پھر یہاں پہ میں دیکھوں کہ جس قسم کے لوگ گریجویٹ کر گئے ہیں، جتنے پروفیشن سے، جتنے مختلف بہت ہی ایمننٹ قسم کے بیک گراؤنڈ سے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بس ایک چیز مختصراً کہوں گا کہ ہمارے جو ایک بہت بڑی چیز تھی اس ادارے کی، کہ جب میں اپنے ایک طرح سے لائف ٹائم چیلنجز کو فیس کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں مدرسے کی ایجوکیشن کو اپنی KSBL کی ذمہ داریوں کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکوں گا، تو اس وقت مدرسے کی ایڈمنسٹریشن نے، خاص طور پہ شیخ اظہر صاحب نے جتنا مجھے سپورٹ کیا اور میرا حوصلہ بنایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں اور جو آپ کو فیسلٹیشن چاہیے، جو ٹیچرز چاہیے ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ارینج بھی کریں گے، تو یہ ایک ایسی بات تھی جو بہت زیادہ تشجیع کا اور حوصلہ افزائی کا باعث تھی، اور شاید اگر میں کسی حد تک مراحل مکمل کر سکا تو اس میں اس ادارے کا، خاص طور پہ شیخ اظہر کا میں بہت ممنون ہوں، اور یہاں کے اساتذہ کا۔ بس دو باتیں میں میسج کے طور پہ اپنے گریجویٹنگ بیچ کو اور آڈینس کو کہوں گا۔ اس میں میرے کچھ بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں، خرم جنیجو جو ہیں میرے ساتھ لمز میں ہوتے تھے، اب یہ KSBL میں ہیں جہاں میں نے 8 سال سرو کیا، بہت دیکھ کے ان کو خوشی ہو رہی ہے۔ محمد فیصل صاحب ہم نے مل کے UBM اکٹھے بنائی تھی اور یہ بڑی خدمات بھی کر رہے ہیں، ان کو عالم متا دے کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور کلیم میرے خاص اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جن سے میں دعاؤں کے لیے کہتا ہوں، میرے KSBL کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور باقی حضرات بھی بڑے قیمتی ہیں ہمارے لیے، ایک سے بڑھ کے ایک لوگ ہیں۔ میں بس ایک چیز، بس ایسے ٹاپ آف دا مائنڈ میری کوئی تیاری نہیں ہے، مجھے ایک صرف واقعہ اور اپنا ایک دوست یاد آ گیا، جسٹ ایز اے سبق فار جو بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو گریجویٹ کر رہے ہیں۔ اصل چیز ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ جب میں IBA سے MBA کر رہا تھا، یہ وہ بیچ تھے IBA کے جس میں زیادہ تر لوگ جو گریجویٹ کرتے تھے، تو ابھی اس وقت میں دیکھوں کہ میری کلاس کہاں پہ ہے، تو کوئی شیل کا MD ہے، کوئی ریکٹ بنکیزر میں گلوبلی نمبر 2 نمبر 3 پوزیشن پہ ہے، تو بہت بریلینٹ اس زمانے میں IBA کا بیچ ہوتا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک کالیگ تھا جو کہ فائنانس میں بہت زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ گولڈ میڈلسٹ بھی تھا، ہم کہتے اس زمانے میں کہتے چیتا، فائنانس کا چیتا۔ تو اس کو ہم سارے انوی کرتے تھے، یعنی ہم صرف رش کرتے تھے کہ یہ کتنا بریلینٹ ہے۔ اور اس زمانے میں جب ہماری نظریں ہوتی تھی کہ شیل کی جاب یا کوئی اچھی جاب ہمیں مل جائے IBA سے گریجویٹ کرتے ہی، عام طور پہ 35,000 روپیز کے قریب پے کرتی تھی۔ تو جب یہ جو میرا دوست ہے گریجویٹ ہوا، تو اس کو جو جاب ملی وہ امریکن ڈالرز میں تھی، ایک بینک میں تھی، اور وہ تقریباً جب ہم 30-40 ہزار کی جاب کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے تھے تو وہ اس وقت 1.5 لاکھ کی جاب تھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوئی چاہتا تھا کہ ہماری پوزیشن سے ایکسچینج ہو جائے۔ اچھا، یہ میں اس تناظر میں بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز پہ قادر ہو گئے، ہم نے اگر گریجویشن کر لی، ہم نے ڈگری لے لی، ہمارے پاس مال آ گیا، ہمارے پاس کوئی سند آ گئی۔ اس واقعے کے اندر، یعنی اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے کہ جب قارون نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس نے اس کا ایک ریزن دیا، ایک جسٹیفیکیشن دی۔ قرآن میں اس کو اس طرح سے کیپچر کیا گیا، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، یہ مجھے میری علم کی وجہ سے ملا ہے، میرے ایکسپرٹیز کی وجہ سے ملا ہے، میرے بزنس نیک کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میں اس تناظر میں بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی بھی اگر یہ احساس ہوا کہ میں نے کچھ کیا یا کر لیا یا میرے پاس کچھ آ گیا، تو مجھے یہ واقعہ ہمیشہ ہانٹ کرتا ہے کہ جو میرا دوست تھا جو کہ بہت ہی بریلینٹ تھا، اس کا GMAT پہ بھی بہت اچھا سکور آیا، یہ باہر ایک امریکن ٹاپ یونیورسٹی کے اندر بھی جا رہا تھا، یونیورسٹی آف شکاگو، فائنانس ڈپارٹمنٹس کا بہت زیادہ جانا جاتا ہے۔ تو جب اس کا داخلہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس وقت میں نے IBA پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے جو اسی بینک میں جاب کرنی اسٹارٹ کی، اس نے کہا کہ آپ کو اپنے دوست سے ملنا چاہیے، وہ آپ کو یاد کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ 25 سال کی عمر میں اس کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ 25 سال کی عمر میں وہ جو بریلینٹ لڑکا تھا، ہمارا گولڈ میڈلسٹ تھا، ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ اپنی پوزیشن ایکسچینج کرنے کے لیے بے چین تھا،
کہ ہم اس کی پوزیشن پہ آ جائیں, اتنا کمانے لگیں اور ایسی دنیا ہمیں مل جائے. تو اس وقت اس کو 25 سال کی عمر میں, گریجویشن کے 2 سال بعد جب اپنی پیک پہ تھا, تو میں اس سے آغا خان ہسپتال ملنے گیا. میں ملنے گیا تو چلا آغا خان ہسپتال میں اس کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے. جب میں اس کے پاس گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ خاصی حالات اس کے ہیں, لیکن اس کی جو اسپرٹ تھی وہ بہت بہت ہائی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کیوں نہیں ملنے آتا مجھ سے, مجھے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تو نے, خیر خبر نہیں لیتا, دیکھ میں جا رہا ہوں شکاگو, میرا جی میٹ میں اتنا نمبر آئے ہیں. اچھا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, جتنا بریلینٹ تھا اس وقت آج وہ حیات ہوتا تو اسے کسی ٹاپ بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا وال اسٹریٹ پہ, نیو یارک میں وال اسٹریٹ پہ کسی ٹاپ بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا, اتنا بریلینٹ تھا وہ. لیکن ود ان 6 months میری ملاقات کے اس کا انتقال ہو جاتا. ود ان 6 months میری ملاقات کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جب بھی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ ہم نے کچھ کیا یا ہم سے کچھ ہوا, تو ایک بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ ہماری نہ اپنی صحت ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ ہماری اپنی جان ہمارے ہاتھ میں ہے. جو ہر اگلی سانس ہمیں مل رہی ہے وہ اللہ کا ایک تحفہ ہے. اس کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے, اللہ کے سامنے آنسو بہا کے, رو کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تمسک کے ساتھ, اپنے آپ کو ابدیت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے پیش کر کے اگر ہم یہ لمحہ گزار سکتے ہیں تو دیٹس اٹ فار اس. یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. کچھ نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. اور بالکل آخری میں آپ کو ایک صحابی کا ذکر کروں گا, حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ. پرسنلی میں نے ان کی سٹوری پڑھی تو میں بہت امپریس ہوا کہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے پاس جگہ دی تھی, اور وہاں سے یعنی ایک بڑا مکتب تھا جہاں سے اسلام پھیلا پورے مدینے میں 2 سال کے اندر بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد. اور یہ شروع کے لوگوں میں تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. یہ جمعہ بھی پہلی دفعہ ان کی جگہ پہ پڑھایا گیا, حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھایا, 40 لوگوں نے اس میں شرکت کی, اور مدینے کا اسلام بڑی حد تک یہاں سے پھیلا. لیکن حضرت اسد بن زرارہ جو بعد میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بھی ذمہ دار تھے, اور پوری طرح سے مدینے کی کنورژن کے ذمہ دار تھے جہاں سے پوری ریاست مدینہ پھیلی, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے صرف 1 سال تک زندہ رہے, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. یعنی نہ انہوں نے مسلمانوں کا عروج دیکھا, نہ ریاست مدینہ دیکھی, نہ خلافت دیکھی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جلدی جانے کے باوجود کسی طرح سے بھی ان کی کامیابی میں کوئی کمی آئی؟ تو میرے لیے آپ کے لیے سبق صرف یہ ہے کہ آج کے دن جو پوری محنت بنتی ہے, فلسطین کب آزاد ہوگا, پاکستان میں ریاست مدینہ کب بنے گی, اسلامی معاشرہ کب قائم ہوگا, اعلاء کلمت اللہ کب ہوگی, یہ سارے اللہ کے کام ہیں. میری بساط, میری اوقات کے مطابق اگر میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ٹیم ایسی بناتا ہوں جس میں میری ایگو میں اس کو سیکریفائز کر دیتا ہوں, مل کے ہم چلتے ہیں, میں اپنی علمیت میں, اپنے تقوی میں, اپنی سنت کے اتباع میں, اپنی اللہ رسول کی محبت میں, اپنی ولایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں, اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ گارنٹی کرتی ہے کہ میری بھی کامیابی ہوگی, اور انشاءاللہ وہ تمام سارے اہداف اور سارے گولز پورے ہوں گے جس کے لیے میں اس کی ایفرٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ جو اس وقت ہمارے پاس یہ موقع ہے, وی میک موسٹ آؤٹ آف اٹ, اور اس کے بعد ہم اللہ کو سرو کرتے چلے جائیں ابدیت کے مطابق, اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں قبول کر لے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے جنت الفردوس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.